نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، نسیمی صبح میں عافیت ہر سو پکار آئے، مبارک ہو کے گلشن میں قرآن بہار آئے۔ قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز اور علماء اکرام اور میرے عزیز محترم ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس نورانی محفل میں قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس تقریر کو غور سے سنیں۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے سرچشمے رشد و ہدایت، منبع اسرار و خزینہ، حکم و برکت اور مرکزہ فلاح و نجاح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر نازل فرمایا، جو خود حافظ سے اور حفظ قرآن کریم کی تعلیم کو پسند فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ اور بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرات، اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تائید اس طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینوں میں اپنی کتاب مقدس کو محفوظ فرما دیا۔ تاریخ شاعر ہے کہ کرام نے الفاظ قرآن کی حفاظت فرمائی، قرآن حضرات نے اس کے لبوں و لہجے کو محفوظ رکھا، کاتبوں نے رسم الخط کا لحاظ رکھا، مفسرین مجتہدین نے مفہوم معانی کو صحیح رنگ میں پیش فرمایا اور ہر زمانے کے اہل و سر تلبیسات سے بچایا۔ غرض کے ہر فن کے ہر ماہرین نے اپنے اپنے نوعیت سے قرآن کی حفاظت فرمائی اور مدارس اسلامیہ نے تمام علوم قرآن کی حفاظت فرمائی، اور یہ تمام ہی حضرات اپنی اپنے نوعیت کے حساب سے قرآن کے محافظ ہے، مگر الفاظ قرآن اور یاد کرنے والوں کو حافظ کے مبارک لقب سے ملقب و مشہور کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ قرآن سینے میں جمع کر دینا یا پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت محمدیہ کے متوالو، قرآن حفظ کرنا باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، جس دل میں قرآن کریم ہے وہ معرفت الہی کا ماحول ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ جنتی ہو سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کو حفظ کرائے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بد جہاں زیادہ ہوگی۔ میرے محترم حضرات، حفظ قرآن کریم کے جتنے فضیلتیں ہیں اور اتنے فائدے بھی ہیں، اسی لیے کہ ہمیشہ حفظ قرآن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کو گناہوں سے باز رکھے اور نافرمانی میں اور چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص حفظ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے ایسا نکل جاتی ہے جیسے پیاسی اونٹنی پانی کی طرح دوڑتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے حضرات قرآن کریم کو فضول سمجھتے ہیں، جبکہ آقا مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ اور بہتر وہ ارشاد فرمایا، ایک حافظ جہنمی جنت لے جائے گا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم قور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے محترم ساتھیوں، زندگی کا کون سا ایسا حصہ جو قرآن سے درست نہیں ہو سکتا؟ حضرت انس درست نہیں سکتا، یہی وہ قرآن ہے جب مکے کے گلیوں میں پڑھا جاتا تھا تو چلتے راستے مسافر رک جاتے تھے اور بغور سے سننے لگتے تھے، یہی وہ قرآن ہے جو جانوروں کو مچلنے پر مجبور کر دیتا، یہی وہ قرآن ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخشی، سوتوں کو جگایا، روتوں کو ہنسایا اور ہنسنے والوں کو رلایا، یہی عمر بن خطاب ہے جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن کفر کے شدایا، اسلام کو مٹانے پر کمر بستہ اور ایسے ہی پتھریلی زمین کی بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن جب قرآن کریم کی بارش بڑھی تو پتھر کے سینے میں آب حیات بھر گیا، اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسی چند باتوں میں اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جنوں کے کوچے میں وہ دل فکار ہو کے چلا، جنوں کے کوچے میں وہ دل فکار ہو کے چلا، شکار کرنے آیا شکار ہو کے چلا، وہ معلوم ہے